الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، معزز سامعین کرام، اس کے پہلے جمعہ سے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے، تمام لوگوں کی محبتوں پر میری محبت غالب نہ ہو جائے، تب تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ اسباب محبت 4 ہیں، یعنی ایک انسان دوسرے انسان سے جو محبت کرتا ہے، محبت کرنے کا سبب، محبت کرنے کا ریزن کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اسباب محبت 4 چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے قرابت، اور دوسری چیز ہے جمال، تیسرے کمال اور چوتھے احسان۔ اس میں سے پہلی چیز کو میں نے پچھلے جمعہ میں یہ عرض کیا کہ اسباب محبت میں پہلا سبب قرابت ہے، یعنی تعلق کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، اور تمام تعلقات میں انسان کا سب سے بڑا تعلق اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، چونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور تعلق تمام لوگوں سے زیادہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر انسان کو کامل محبت کرنا چاہیے۔ دوسرا سبب یہ عرض کیا تھا کہ دوسرا سبب جمال ہے، حسن و جمال، خوبصورتی کی بنیاد پر بھی ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت انسان دنیا میں نہ آیا اور نہ آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قد و قامت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نمایاں طور پر تمام لوگوں کے چہروں سے زیادہ منور اور روشن تھا۔ اور تیسری چیز یہ بتائی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ہر وقت خوشبو مہکتی تھی۔ تو چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، تو اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اس لیے ہر انسان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت ہونا چاہیے۔ تیسرا سبب جو علماء نے لکھا ہے وہ ہے کمال۔ ایک انسان کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی کمال ہوتا ہے، کسی فن کا ماہر ہوتا ہے، تو لوگ اس کمال کی بنیاد پر، اس کے اپنے فن میں مہارت کی بنیاد پر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے کیسا ہو، خاندان کے اعتبار سے کیسا ہو، لیکن اپنے کام میں بڑا ماہر ہے،
اس لیے لوگ اس کے مہارت کی بنیاد پر اس سے محبت کرتے ہیں، تو جس کو کمال کہا جاتا ہے۔ اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ کمال اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور انسان کو جتنے کمالات مل سکتے ہیں ان تمام کمالات میں سب سے بڑا کمال انسان کو جو ملتا ہے وہ علم ہے، کمال علمی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت اور بہتری فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھا دیے، اور ان چیزوں کا نام فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں کو معلوم نہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت فرشتوں پر اللہ رب العزت نے ثابت کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی کون سی خوبی پیش کی تھی؟ کمال علمی پیش کیا تھا۔ تو معلوم ہوا انسان کے اندر پائے جانے والی خوبیوں اور کمالات میں سب سے بڑا کمال انسان کے اندر جو ہوتا ہے وہ کمال علمی ہوتا ہے۔ اور کمال علمی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہت اعلیٰ درجے میں رکھا تھا۔ ایک لمبی حدیث ہے، حدیث معراج، اس کے اندر سے ایک مختصر ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرِجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَشْتٍ مِّن ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي۔ معراج کا واقعہ جس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے، نازل ہوئے۔ فَفَرِجَ صَدْرِي، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے سینے کو چاک کیا، میرے سینے کو کھولا۔ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، پھر زمزم کے پانی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا۔ ثُمَّ جَاءَ بِطَشْتٍ مِّن ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، پھر ایک تشت لے آئے جو ایمان و حکمت کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، تو اس ایمان اور حکمت کے نور کو حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے سینے کے اندر ڈال دیا۔ معلوم ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا وہ علم حاصل کیا ہوا، محنت کیا ہوا، رٹا ہوا، یاد کیا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ علم تو وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے براہ راست آپ کے قلب اطہر میں داخل کیا تھا۔ لہذا وہ علم جو براہ راست اللہ کی طرف سے آیا ہو، اس علم کا مقابلہ کسی دوسرے انسان کا علم نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا کمال علمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کامل طور پر پایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے معجزات ہیں یہ سب کمال ہی تو ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چل رہے ہیں تو راستے کے دونوں کنارے جو درخت ہیں وہ درخت جھک کر آپ کو سلامی کر رہے ہیں، اور جو راستے کے کنارے پتھر ہیں وہ پتھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف دیکھتے ہیں تو سلام کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے، اور بار بار سلام ہو رہا ہے، اس لیے کہ راستے کے کنارے پڑے ہوئے پتھر یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں تو ان کنکریوں سے تسبیح کی آواز آنے لگی۔ استوان حنانہ جس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، جب مسجد نبوی میں ممبر بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور اس تنے کو چھوڑ دیا تو اس تنے سے ایسی آواز آنے لگی جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے بلک بلک کر روتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس تنے کو سینے سے لگایا تو اس کے اندر سے رونے کی آواز بند ہو گئی۔
جس موقع پر پانی نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک مگہ پانی میں اپنی انگلی ڈالی، اس سے چشمے ابلنے لگے، اور تقریباً اس موقع پر 1500 لوگ تھے، 1500 لوگوں نے ایک مگہ پانی کے اندر اپنی ساری ضرورتیں بھی پوری کر لی، اور ان کے جو توشادان تھے وہ سب بھر گئے۔ اسی طرح اصحاب صفہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دودھ کا پیالہ پیش کیا، اس کے اندر 70 صحابہ نے خوب جی بھر کے دودھ پیا، اور اس کے بعد بھی اس میں کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ روٹی کے چند ٹکڑے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی لگانے کے لیے کہا ام سلیم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے، اور گھی لگوانے کے بعد رکھا اور کہا 10 لوگ آتے جائیں۔ 8 مرتبہ 10 لوگوں نے بیٹھ کر کھایا، یعنی 80 لوگوں نے کھایا، اور روٹی کے چند ٹکڑے تھے وہ ختم نہیں ہوئے، روٹی کے ٹکڑے بچ بھی گئے۔ اس طرح بہت سارے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں۔ یہ سارے معجزات وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے زیادہ کمال عطا کیا تھا۔ اس لیے کسی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آتے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو مل کر جتنی خوبیاں، جتنے صفات، جتنے کمالات عطا فرمائے تھے، وہ سارا مجموعہ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا سارے لوگوں سے زیادہ کمال چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھا، تو اگر کسی سے کمال کی بنیاد پر انسان محبت کرتا ہے تو سب سے زیادہ کمال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھا۔ اس لیے ہر انسان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرنا چاہیے۔ یہ 3 سبب ہوئے۔ چوتھا سبب محبت کا جو ہے وہ ہے احسان۔ ایک انسان جب دوسرے کسی انسان کے اوپر احسان کر دیتا ہے تو احسان کی بنیاد پر احسان کرنے والے کی محبت دل میں خود بخود پیدا ہو جاتی۔ اب اگر اس کے سامنے کوئی اس کا برائی کے ساتھ تذکرہ بھی کرے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، تو یہ کہے گا بھائی دنیا کے لیے جیسا بھی ہو میرے لیے تو بہت اچھا ہے، میری مصیبت میں، میری پریشانی میں تو میرے وہی کام آیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احسان کی بنیاد پر بھی انسان کے دل میں احسان کرنے والے کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن، ان سے زیادہ احسان کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر کیا ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ اللہ نے 3 عالم بنائے ہیں۔ ایک ہے عالم دنیا، جس کو عالم مشاہدہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، صبح شام کر رہے ہیں، یہ عالم دنیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک عالم برزخ ہے، جس کو عالم قبر بھی کہا جاتا ہے، قبر کی زندگی۔ اس کے بعد ایک عالم آخرت ہے، حساب و کتاب کے بعد جنت و جہنم کی زندگی، جس کو عالم لاہوت کہا جاتا ہے۔ ان تینوں عالم میں غور کریں گے تو جو سب سے پہلا ہے عالم دنیا، اس کے اندر انسان کے اوپر جتنے حادثات آتے ہیں، جتنی بیماریاں، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یا جتنا راحت و آرام اس کو نصیب ہوتا ہے، سب کا تعلق جو ہے وہ انسان کے جسم سے ہوتا ہے۔ راحت و آرام بھی اس کے جسم کو پہنچتا ہے، مصیبت و پریشانی بھی اس کے جسم کو پہنچتی ہے، اور روح اس کے تابع ہوتی ہے۔ اور قبر میں جب جاتا ہے تو اس کو جو راحت و آرام ملے یا جو مصیبت و پریشانی لاحق ہو، سب کا تعلق اصلاً اس کی روح سے ہوتا ہے، اور جسم اس کے تابع ہوتا ہے۔ اور تیسرے عالم آخرت کے اندر انسان کو جو راحت و آرام ملے یا جو مصیبت و پریشانی لاحق ہو، سب کا تعلق براہ راست اس کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو ان تینوں عالم میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں اور عالم آخرت میں، تینوں عالم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ ہر ایک کی ایک مثالیں پیش کرتا ہوں۔ عالم دنیا،
عالم دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا احسانات ہیں کہ جب ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کوشش یہ تھی کہ قیامت تک آنے والا ایک ایک انسان کس طرح توحید و رسالت کو مان کر کے زندگی گزارے اور جنت میں جانے والا ہو جائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں کہ جنگ احد کے اندر آپ کا سر زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، کسی موقع پر آپ کے گلے میں چادر کا پھندا لگا کر کے آپ کو کھینچا گیا، آپ کے شہر انور پر تھوکا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، آپ کی دو بیٹیوں کی طلاق ایک مرتبہ ہوئی۔ یہ ساری مصیبت اور پریشانی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے اٹھائی؟ ہمارے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ جب صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے اور قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ یہ تو ہجرت کر کے حبشہ نکل گئے، اب تو وہاں چین سکون سے رہیں گے اور اپنا دین خوب تیزی سے پھیلائیں گے، تو قریش مکہ نے مشورہ کر کے چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور وہاں کے بادشاہ سے بات کر کے اور کسی طرح ان کو یہاں واپس لاؤ۔ چنانچہ ایک قافلہ وہاں گیا اور وہاں کے بادشاہ نجاشی کے پاس کئی واسطوں سے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد بہت تحفے تحائف پیش کیے تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے، ہماری بات کو مان لے۔ اور اس کے بعد بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے کچھ نادان اور بیوقوف لوگ ہیں کہ وہ نادان بیوقوف ہمارا اپنا ملک چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کا جو مذہب تھا اس کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کو چھوڑ کر آپ کا مذہب عیسائیت بھی نہیں اپنایا ہے، بلکہ انہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہے، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان نادان اور بیوقوف لوگوں کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہم اپنے ملک ان کو واپس لے کر جائیں گے اور جو باپ دادا کا دین ہے اس پر چلنے پر مجبور کریں گے، اگر نہیں چلیں گے تو ان کو جیل خانے میں ڈال دیں گے۔ تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کی پوری بات سنی، لیکن اس پر فیصلہ نہیں کیا، اور طریقہ بھی یہی ہے، کبھی آدمی ایک طرف کی سن کر فیصلہ نہ کرے بلکہ دوسرے کی بھی سن لے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ دیکھو فلاں آدمی نے میری ایک آنکھ نکال دیا، اور دیکھ بھی رہے ہو کہ ہاں اس کی ایک آنکھ نکلی ہوئی ہے، پھر بھی اس کے مقابل کے لیے فیصلہ نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کی دونوں آنکھ نکال کے آیا ہو، تو جب تک دونوں طرف کی نہ سن لی جائے تب تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہاں کا بادشاہ نجاشی مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اس نے اس پر عمل کیا کہ ایک طرف کی بات ہم نے سن لی ہے، اب دوسری طرف کی بات بھی ہم سن لیں۔ مسلمانوں کو بلایا کہ ہمارے دربار میں آ جاؤ۔ اب مسلمان بڑے خوف زدہ ہوئے کہ کس طرح بچا کر ہجرت کر کے حبشہ آئے تھے کہ یہاں سکون سے رہیں گے، دین کی محنت کریں گے، لیکن یہاں بھی بادشاہ نے طلب کر لیا ہے اور نہ معلوم کیا ہوگا۔ چنانچہ صحابہ اس کے نجاشی کے دربار میں پہنچے، اور صحابہ نے مشورہ کر کے طے کر لیا کہ بادشاہ سے جو بھی بات کرنی ہوگی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کریں گے۔ طریقہ یہی ہے، چند لوگ مل کر اگر کہیں جا رہے ہیں، ہر آدمی آگے بڑھ کر کے بات نہیں کرے، بلکہ طے ہو جائے کہ بات کون کرے گا وہی بات کرے۔ تو صحابہ نے مشورہ کر لیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ ہوا کہ یہی بات کریں گے۔ تو نجاشی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم اپنا ملک چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے بتایا کہ ہم جس ملک میں رہتے تھے ہمارا طور طریقہ، ہمارا مذہب کیا تھا کہ ہم بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے، کہ ہمارا طریقہ تھا شراب پینا، جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا اور زناکاری کرنا، اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، یہ ساری خرافات، ساری برائیاں ہمارے اندر تھی۔ اللہ نے ایک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور ہم ان کی بات کو سن کر ایمان لائے،
ہم نے ان ساری برائیوں کو، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، بدمعاشی، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم ان کے کہنے میں آ گئے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ تو ہماری قوم نے ہم کو ستایا، ہم کو ہمارے دین پر چلنے نہیں دیا، اس لیے ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں تاکہ ہم اپنے دین پر آسانی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ چل سکیں۔ جب بادشاہ نے ان کی بات سنی اور آخر میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو بے انتہا خوش ہوا اور اس نے قریش مکہ سے کہا جو وفد آیا تھا کہ تم واپس جاؤ اور جو کچھ تحفے ہدیے لے کر آئے تھے یہ بھی لے کر جاؤ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اور مسلمانوں سے کہا اطمینان و سکون کے ساتھ ہمارے یہاں رہو، اب تمہارے لیے کوئی بے سکونی کی وجہ نہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بتایا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر، آپ پر اور قیامت تک آنے والے انسانوں پر احسان ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے۔ برزخ میں کیا احسان ہوگا کہ انسان جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے، تو اس کو اپنے پاس توشے کا انتظام کرنا ہوتا ہے، بس کا، ٹرین کا، پلین کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے تو اس کے لیے اور لوازمات بڑھ جاتے ہیں، اس کو پاسپورٹ ہونا چاہیے، ویزا ہونا چاہیے۔ اسی طرح انسان جب دنیا سے سفر کر کے عالم برزخ میں جاتا ہے تو اس کا پاسپورٹ، اس کا ویزا چیک کیا جاتا ہے۔ قبر میں فرشتہ آتا ہے اور سب سے پہلا سوال کرتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ، یہ ایمان والے کا پاسپورٹ، محمد الرسول اللہ یہ اس کا ویزا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال پاسپورٹ کے بارے میں کرتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کا پاسپورٹ چیک کرتا ہے، اس کا ویزا چیک کرتا ہے اور اس کا توشہ چیک کرتا ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، یعنی تیرے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کتنا لے کر کے آیا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں درست ہوتی ہیں تو کہتا ہے نم کنومۃ العروس، اب نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا، اب کوئی ٹینشن نہیں۔ اسی طرح سفر کرنے والے کے پاس پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، ساری چیزیں ہیں تو عزت کے ساتھ اس کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جس کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی ہے، توحید و رسالت نہیں ہوتی ہے، فرشتہ پوچھا ہے من ربک، ما دینک، من نبیک، ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ فرشتہ کہتا ہے تو نے سچ کہا، نہ تو نے جانا اور نہ جاننے کی کوشش کی، آج تجھے بتا دیا جائے گا۔ جیسے سفر میں جانے والا کوئی نشے کی چیز، کوئی ممنوع چیز اپنے ساتھ میں لے کر کے جائے اور پکڑا جائے، وہ کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ لے جانا جرم ہے، تو پولیس کہے گی ہاں ٹھیک ہے چل ابھی بتاتے ہیں جرم ہے کہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے قبر میں فرشتہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تو نے نہیں جانا، آج تجھے بتا دیا جائے گا۔ تو یہیں سے سانپ، بچھو اور طرح طرح کے عذاب اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو قبر میں جو ہمیں راحت اور سکون ملے اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس لیے معلوم ہوا عالم برزخ میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسان ہے۔ اور سب سے آخری احسان عالم آخرت میں، عالم آخرت میں بے شمار احسانات ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان میدان محشر میں جمع ہوگا، دیکھا سورج سوا نیزے پر ہوگا، اس کی تپش، اس کی حرارت، اس سے انسان پریشان ہوگا اور اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا منہ تک، کوئی اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ اور ہر انسان یہ کہے گا جلدی سے حساب و کتاب ہو جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے بعض لوگ یہ کہیں گے حساب و کتاب ہو جائے چاہے اللہ میں جہنم میں کیوں نہ ڈال دیں، لیکن حساب و کتاب ہو جائے، آج حشر کی گرمی، اس کی تمازت، اس سے پناہ مل جائے۔ تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ تو سارے انسانوں کے باپ ہیں، آپ ہی تو ہمیں دنیا میں لے کر کے گئے، لہٰذا آپ اللہ سے سفارش کیجئے حساب و کتاب جلدی شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں سفارش تو کر دیتا
لیکن اللہ نے جنت میں ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور میں نے اس کا پھل کھا لیا، جس کی سزا میں اللہ نے دنیا میں مجھے بھیجا تھا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ سزا کہ وہ پھل کیوں کھایا تھا تو کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ اس اپنی بھول چوک پر 300 سال آدم علیہ السلام دنیا میں روتے رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی، قرآن میں اعلان کر دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ انتہائی غضبناک غصے کی حالت میں ہے، آج میری مجال نہیں کہ میں سفارش کروں، ہاں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، تم جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کے زمانے میں اللہ نے ایسا طوفان برپا کیا تھا، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، ایسا سیلاب آیا کہ سارے لوگ ڈوب کر مر گئے، صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے وہی بچے تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ جب کشتی میں سارے لوگ سوار ہو گئے اور بچے ہوئے لوگ ہلاک ہو رہے تھے، ڈوب کر مر رہے تھے، اس موقع پر میں نے اللہ سے اپنے بیٹے کنعان کو بچانے کی سفارش اور دعا کی تھی۔ اللہ بہت غضبناک ہوئے تھے اور کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اللہ نے کہا کہ اے نوح وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، لہٰذا جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال مت کرو، بات مت کرو۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غصے کی حالت میں جواب دیا تھا، تو نوح علیہ السلام کہیں گے اگر اللہ نے پھر پوچھ لیا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں کیوں سوال کیا تھا، کیوں دعا کی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں تو سفارش نہیں کر سکتا۔ البتہ تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ تو اللہ کے دوست تھے، وہ خلیل اللہ تھے، وہ تو سفارش کر ہی دیں گے اور ان کے ذریعے سے کام ہو جائے گا۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے زندگی میں 3 بار میری زبان سے ایسے لفظ نکلے جو جھوٹ کے جیسے تھے، جھوٹ تو نہیں تھے لیکن جھوٹ کے جیسے تھے۔ ایک اس موقع پر جب ان کی قوم نے کہا کہ چلو ہم میلے میں چلتے ہیں، تم بھی چلو، تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے۔ تو لوگوں نے سمجھا جسمانی بیمار ہوں گے اور انہوں نے اپنے دل میں یہ سمجھا کہ مجھے روحانی بیماری ہے، تو اس لیے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ دوسرا موقع وہ تھا کہ جب قوم چلی گئی، انہوں نے کڑھاڑا لیا اور سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ ان لوگوں نے آ کر کے پوچھا ابراہیم یہ سب کس نے کیا؟ تو اس کا صحیح جواب یہ تھا کہ میں نے کیا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ دیکھو ان میں کا سب سے بڑا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے، اسی بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں، تمہارے تو معبود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ تو اس موقع پر ان کا یہ کہنا کہ ان سے پوچھ لو، گویا کہ اس نے یہ کیا ہے، یہ جھوٹ کے جیسا جملہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا کہوں گا۔ تیسرا موقع یہ تھا کہ سفر میں تھے، ایک ایسے ملک کے پاس سے گزرے، وہاں کا بادشاہ اپنے کارندوں کو کہہ رکھا تھا کوئی خوبصورت عورت کسی مرد کے ساتھ جا رہی ہوگی تو عورت مرد دونوں کو پکڑ کر میرے ساتھ لانا۔ اگر اس کے ساتھ میں شوہر ہوتا تھا اس کو قتل کرا دیتا تھا اور اس عورت کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اگر اس کے ساتھ بھائی یا باپ ہوتا تھا تو اسے چھوڑ دیتا تھا، قتل نہیں کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کے جا رہے تھے، بادشاہ کے نمائندوں نے پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ بادشاہ نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے تمہارے ساتھ میں کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے، تو بادشاہ نے چھوڑ دیا۔ تو بیوی تھی اس کو بہن کہہ دیا، اس لیے کہ قرآن میں ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ساری عورتیں سارے مسلمانوں کی دینی بہن ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دینی بہن مراد لیا اور کہا کہ یہ میری بہن ہے، یعنی دینی بہن ہے، اور وہاں سے بچا لیا۔ تو یہ 3 موقع ایسے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ایسی چیزیں نکلی تھی جو جھوٹ کے جیسی تھی، اس لیے کہا کہ اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے، اس لیے میں اللہ کے یہاں سفارش نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی عذر پیش کیا کہ میری قوم کا ایک آدمی ایک قبطی سے لڑ گیا تھا، میرے پاس شکایت آئی، میں نے قبطی کو ایک گھوسا مارا، وہ مر ہی گیا، حالانکہ میں نے تو اس کو سمجھانے کے لیے مارا تھا، اس لیے نہیں مارا تھا کہ مر جائے، لیکن وہ مر گیا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ اتنی بات پر تو نے قبطی کی جان کیوں لے لی، تو پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں،
تو کہا جائے گا کہ وہ تو بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا، عیسیٰ روح اللہ ہیں، ان کے پاس جاؤ وہ سفارش کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں سفارش تو کرتا لیکن میرے آنے کے بعد میری قوم نے مجھ کو ابن اللہ بنا دیا، مجھ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگی۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ اپنی قوم کو یہی سکھایا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم جاؤ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو دنیا میں سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ کوئی سوال و جواب ان سے نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے اگر کوئی غلطی گناہ ہو سب معاف ہے۔ تو کہا ان کو تو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، ان کے پاس جاؤ وہ تو سفارش کریں گے۔ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر میں سجدے میں چلا جاؤں گا اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا، ایسے الفاظ میں اللہ کی حمد کروں گا کہ اس وقت مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ اس وقت میں کن الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک سل توطا، اللہ کہیں گے اے محمد ارفع رأسک، سر اٹھا، سل توطا، تم جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، وشفع تشفع، تم سفارش تو کرو، تم جس کے لیے سفارش کرو گے اس کی سفارش منظور ہو جائے گی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سفارش کریں گے اور وہاں پر اسی وقت سے جو ہے وہ سارے لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ دنیا میں بھی بے شمار احسانات ہیں، عالم برزخ میں بھی بے شمار احسانات ہیں، عالم آخرت میں بھی بے شمار احسانات ہیں۔ اگر احسان کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ بے شمار احسانات ہیں، اس لیے ہر ایمان والے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔